یا علی مدد، آج ہم سورہ مزمل کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں۔ تو پہلی جو آیت ہے، اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سونے والے سے کہ جو تم آرام کی نیند میں سوئے ہوئے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز کرو، یعنی خدا کی عبادت کرو، لیکن پوری رات نہیں کرو، کچھ کم۔ کب؟ پھر کہتے ہیں آدھی رات کو، یا اس سے کچھ کم کر لو، یعنی جتنا تم سے برداشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اگر تم زیادہ کر سکتے ہو تو زیادہ کر لو۔ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی علم کی باتیں اس کو تھوڑا تھوڑا آرام سے، تاکہ آپ اپنے اندر اس کو بٹھا سکیں۔ جلدی جلدی رٹا نہیں لگانا ہے طوطے کی طرح، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو ہم کو پتہ ہے بھاری کلام، بھاری ہم نے کہاں پڑھا؟ حدیث ثقلین میں پڑھا کہ ہم تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جائیں۔ تو یہ بھاری کلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم بھاری کی بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں عقل کے لیے کچھ خوراک ہے، عقل کے لیے کچھ نشانی ہے۔ تو بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نفس کے لیے جو ہے وہ محنت ہے۔ آسان ہے کہ ہم جاگتے ہوئے جاگیں، مشکل ہے اگر سو جائیں اور پھر اٹھیں، نیند کو توڑ کے اٹھنا۔ تو آپ کو پتہ نا کہ ہر قسم کی عبادت کا فائدہ اس کی ریاضت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عبادت کا فائدہ رات کے سونے سے پہلے اگر ہم تسبیح، عبادت، بندگی جو بھی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے، لیکن اس کا انعام کمپیریٹیولی اگر نیند میں سو کے جب اٹھتے ہیں تو زیادہ فائدہ، کیونکہ آپ نے نیند کو توڑا، میٹھی نیند کو توڑا، بستر کو چھوڑا، عبادت کی، اپنے نفس کو مارا، ٹھیک ہے نا، نفس کو آپ نے چوٹ پہنچائی۔ اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں، کیونکہ دنیا کے کام کاج بالکل رکے ہوئے ہوتے ہیں، تو قرآن یعنی کہ علم کو سمجھنے کا، سننے کا یہ اچھا موقع ہوتا ہے۔ یعنی کہ اٹھ کے نہ صرف عبادت کرنی ہوتی بلکہ علم کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جماعت خانے میں صبح فرمان سنتے ہیں۔ پھر دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ تو آپ دنیا میں تو بہت مصروف ہیں، اس کے باوجود بھی رب کے نام کا ذکر کرو، دنیا سے کٹ کے۔ تو دنیا کے کام کو چھوڑنا نہیں، دنیا کو چھوڑنے دینا، سادھو نہیں بننا، دنیا کے کام کرنے ہیں لیکن دل کے اندر اس کا نام رکھنا ہے۔ دنیا سے کٹنا یہ ہے کہ آپ فالتو کی جو وہ کیا کہتے ہیں گوسپنگ جو ہوتی ہے، اس سے دور رہ کے اپنے آپ کو ذکر میں رکھو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ مشرق و مغرب یہ بھی ایک بہت عجیب و غریب کانسیپٹ ہے جو قرآن کے اندر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو سورج کی مثال ہم نے بات کی تھی کہ ایمان کی مثال پر ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن جب ایک مومن اپنے آپ کو بلندی کی طرف گامزن کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، تب سورج جو ہے، اس سے پہلے ایک اور بات کرتی ہوں اس کو روک کے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امام میں فنا ہونا چاہتے ہیں، ہم اصل میں واصل ہونا چاہتے ہیں، ہم فنا فی الامام ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری عام طور پر سمجھ یہ ہوتی ہے کہ ہم امام میں جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہماری کیا قابلیت کہ ہم امام میں جائیں۔ یہ امام کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ میں اس میں کہ وہ مجھ میں، یہ سر قیامت ہے، قیامت کا راز ہے کہ ہم کہیں نہیں جاتے ہیں، وہ اپنی مہربانی سے ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ تو تب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سورج جو ہے مغرب سے نکل کے مشرق میں ڈوبتا ہے۔ سورج یعنی کہ امام مغرب سے نکل کے مشرق جو کہ مومن ہے اس میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سورہ کہف ہے جس میں یہ پورا مشرق اور مغرب کا پورا کانسیپٹ دیا ہوا ہے، قصہ ذوالقرنین میں۔ انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنانا۔ وکیل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور کیس ہوتا ہے، اگر کسی جرم میں اگر ہمیں لے جایا جاتا ہے کورٹ میں،
تو اگر ہم اسی دنیا میں جب ہم اپنے اعمال کرتے ہیں کہ نا، جو بھی ہمارے کام کاج ہم نیت کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم علم میں آگے بڑھتے ہیں اور علم گنان کی محفلیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذکر میں مصروف کرتے ہیں، تو ہماری دنیا داروں سے دوستی کٹتی ہے. تو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ بھئی آپ تو جو ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یا آپ جو ہے وہ اب تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے. ارے الٹی جو بھی باتیں ان کے دماغ میں آتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو جج کرتے ہیں. لیکن ریممبر کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ خدا کو تم اپنا وکیل بنا لو، علی اللہ کو تم اپنا وکیل بنا لو. تو جج کون ہے ہمارا؟ علی اللہ ہے. اب عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ علی اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے. جب وہ وکیل ہے تو جیت کس کی ہوگی؟ کس کی؟ ہماری ہوگی نا. ہمارا وکیل بھی وہ، جج بھی وہ، تو جیت کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی نا. ہمارا اگر وکیل ہماری وکالت اگر امام کریں گے، ہم جیت جائیں گے. تو عقل مند آدمی جو نا وہ موتیوں کو چنتا ہے. تو موتی جو سب سے بڑا جو ہے کہ جج تو فیصلہ کرنے والا تو خدا ہی ہے، لیکن اگر ہمارا وکیل بھی خدا ہو تو، یعنی کہ ہم اپنا بھروسہ، اپنی تمام نیتیں، خواہشات، امیدیں اسی کو دے دیں، کتنا ہی اچھا ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا کیس، اگر ہم نے گناہ بھی کیے ہیں، اگر ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن اگر ہم نے ایمان اپنا پکا رکھ کے امام کے ذکر کو، امام کے فرامین پہ عمل درآمد کیا ہے، اور امام کو اپنا وکیل بنا کے اس کو کہہ دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی مجھے کافی ہے، تو کیا ہوگا؟ فیصلہ تو ہمیں جیتنا ہے. وہ جج کے سامنے جج بھی وہ اور وکیل بھی وہ، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. یہ آیت ہمارے لیے ہے آج. جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو. کبھی کمپلین نہیں کرنا، کسی سے شکایت نہیں کرنی کبھی بھی، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہم کیا کریں. ہمارا وکیل کون ہے؟ ہم نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ ہم کیا کریں. صبر کرو اور شرافت کے ساتھ. شرافت کا لفظ جو ہے سمجھنا پڑے گا کہ شریف سے نکلا ہے. تو شریف جو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کہ کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، رائٹ. تو ہمارا کریکٹر کو کون جج کرنے والا، کون جانتا ہے؟ امام جانتا ہے. اگر ہم نے اپنے لیے شرافت کو پسند کیا ہے تو ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، تو جب شرافت اپنائی ہے تو ایسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے کیا کرنا ہوگا؟ دور ہٹ جانا ہوگا. اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ابھی فرمان، یہ حکم آ گیا ہے. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. کیا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگ دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اپنی دنیا داری کو بہتر سمجھتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ چھوٹا سمجھتے ہیں یا بے عقل سمجھتے ہیں، تو وہ ان کی عقل ہے. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. تو آپ کو پتہ نا کہ جب ماں باپ ہوتے ہیں اور بچے جب ماں باپ کی بات نہیں مانتے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ خدا یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو خوشحال سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں، اور وہ خدا کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں خدا؟ کہ ان کی فری ول سے اگر وہ نہیں مان رہے تو ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. ریممبر کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ فری ول کا ہے، کہ ہم اپنی مرضی سے اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ. جیسے ہم نے بات کی تھی کل بھی کہ یہاں پر جو بیڑیوں کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے کانسیپٹس اگر غلط ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں وہ غلط ہیں، تو وہی ہم کو بھاری بیڑیاں بنا کر ہمارے پیروں میں ہم خود جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کو توڑنے کے لیے، یعنی ہمارے ان کانسیپٹس کو درست کرنے کے لیے اگر ہم محنت نہیں کرتے ہیں تو وہی بیڑیاں ہمارے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یعنی کہ علم کی کمی سے کیا ہوتا ہے کہ ہم علم کانسیپٹس میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ علم سے کیا ہوتا ہے؟ عقل کھلتی ہے. عقل کھلنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے غلط نظریات ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور ہمارے لیے علم کے رستے کھل کے آسانیاں ہوتی ہیں. علم سے صراط مستقیم بہت آسان ہے، لیکن جب ہم علم نہیں لیتے ہیں تو صراط مستقیم جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس آن ٹاپ آف دیٹ جب ہم فری ول سے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، ہم جانتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے لوگ علم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو میں جانتا ہوں وہ بہت ہے، یعنی کہ میں زیادہ جانتا ہوں، مجھے اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر سمجھا، بڑائی میں ڈالا، اور آپ نے علم کو حاصل نہیں کیا. دوسرا جو وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ علم نہیں لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کا علم لیں اور آپ صحیح ہیں، تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ پچھلی جتنی دفعہ بھی انہوں نے ہمیں غلط کہا ہے وہ غلط تھا، خود کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. تو وہ جو ہے ان 2 وجوہات سے لوگ جو ہے علم سے دور رہتے ہیں. علم لینے والوں کے دل میں جو ہے وہ عاجزی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ یہ ماننا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو علم ہم جب مختلف عمر میں لیتے ہیں تو ہم اتنی بڑی عمر میں یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا ہے، یہ عاجزی کی نشانی ہے. ورنہ بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے عاجز ہونا. ہے جیسے میری اردو بہت اچھی ہے لیکن میں سے نہیں پڑھی جاتی اردو ابھی. پڑھ کیا ہوتا. تو آپ نے یہ بولا کہ آپ اردو نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جو ہے آہستہ آہستہ آپ کی اردو بہتر ہو گئی. ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں کہ جب جبرائیل ہمارے پاس آئے، ان کے پاس آئے تو کیا کہا؟ پڑھ. تو لوگ کیا سمجھتے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا میں کوئی تعلیم نہیں تھی، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جبکہ یہ بات غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بانے بہت پڑھے لکھے تھے. وہ بی بی خدیجہ کے کتنے بزنسز کو سنبھالتے تھے، اکاؤنٹس رکھتے تھے. سو ہی واز ویری ایجوکیٹڈ. وہ جب کہہ رہے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا تو وہ کہتے تھے یہ روحانیت مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ پڑھ خدا کے حکم سے. جب ہم کو خدا کا حکم آ جائے، ہمارے دل کے اندر یہ روشنی آ جائے کہ ہمیں تو پڑھنا ہی ہے، یہ علم حاصل کرنا ہی ہے، تو پھر گھبرانا نہیں، پڑھتے جانا، آئے نہ آئے بس پڑھتے جانا. تو کیا ہوگا؟ وہ خود بخود آ جائے، وہ خود بخود سکھا دے گا. کون سکھا دے گا؟ فرشتے آ کے مدد کرتے ہیں. جیسے جبرائیل ان کے پاس آئے، ان کی مدد کی. تو ہمیں بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی فرشتے آئیں گے، ہماری مدد کریں گے، ہمیں سکھائیں گے. پھر کہتے ہیں یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. یہ اس دن ہوگا جب زمین، آپ کو پتہ نا کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ جو ہے ایسے الفاظ ہیں جن کو کوڈز کی طرح یوز کیا گیا، اور ہر چیز خدا کی کتاب میں، ہر چیز خدا کے دین میں زندہ ہے. تو جب ہم نے زمین کی بات کی تھی تو زمین کون ہے؟ ایک مومن. اگر ہم پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو پہاڑ کیا ہے؟ ہماری عقل. تو یہ اس دن کی بات ہے. کس دن کی؟ جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے. یعنی کہ مومن اس دن، اب دین بھی زندہ ہے، ہمیں دن کو پہچانا ہے. یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا دن؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. یعنی اس مالک کو، اس قائم کو جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اگر ہم پہچانیں گے علم کی روشنی میں، تو کیا ہوگا؟ زمین یعنی کہ مومن خود، اور پہاڑ اس کی عقل لرزہ کھا جائیں گے، حیرت ہوگی ان کو اور لرز اٹھیں گی. اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر. کیوں ایسا ہو جائے گا؟ ہر انسان کو اپنے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت سمارٹ ہے، بہت عقل مند ہے. لیکن اس دن، یعنی کہ اس دن جب قائم کو ہم جان لیں گے، قائم تک پہنچ جائیں گے، تو ہماری عقل جو کہ پہاڑ کی طرح ہے وہ ذرہ ذرہ ہو جائے گی، ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو جائے گی. کیوں؟ کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حقیقت ہے، یہ قیامت ہے، یہ قائم ہے. جو بکھرے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ بکھرتے چلے جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جائیں گے. یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ جب موسیٰ نے کہا کہ مجھے خدایا تیرا دیدار کرنا ہے، تو خدا نے کیا فرمایا کہ تو میرے دیدار کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو کیا ہوا؟ اس نے ضد کی، اور جب دیدار دیا گیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہوش اڑ گئے، وہ بے ہوش ہو گئے. تو کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے مطلب وہ فزیکلی بے ہوش ہو کے گرنے گئے تھے، یعنی کہ مقصد یہ تھا ان کے ہوش اڑ گئے تھے، یعنی کہ وہ ہکا بکا رہ گئے تھے. جب دیدار کیا تو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ کیا یہ خدا ہے. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. رسول کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو رسول جس زمانے میں قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ہم تمام آج بھی ہمارے اندر ایک رسول ہے جس کو ہم اپنی کانشسنس کہتے ہیں. اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں، اس کانشسنس کو ہم زندہ کرتے ہیں. ریممبر ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے، ادروائز ہم انسان تو ہے لیکن مردہ ہیں، جانور نما انسان، ہم مردہ ہیں، ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے. تو جب زندہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ
ہم جب تسبیحات کرتے ہیں تو یہ فرشتے جب ہماری مدد کرتے ہیں تو ہمارے سیلز کے اندر زندگی آتی ہے. تو وہ فرشتے ہمارے کانشیسنیس کو جب جگا دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، ہم اس رسول کی باتوں کو سن سکتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے بات کی تھی کہ نفس بھی 3 قسم کی ہوتی ہے. جو نفس ہمیں حکم کرتی ہے کہ جاؤ اچھے کپڑے پہننے، اچھا کھانا، تھک گئے آرام کرنا ہے، کمر لمبی کرنی ہے، جماعت خانے کل جائیں گے، صبح کل اٹھیں گے. یہ تمام جو خواہشات ہیں وہ نفس امارہ کی ہے، وہ نفس جو ہم کو آرڈر کرتی ہے. لیکن جو مومن اس حقیقت کے راستے پر چلتا ہے اور نفس امارہ کو ٹرانسفارم کر کے نفس لوامہ بناتا ہے، یہ قرآن کے اندر سے ٹرم ہے، وہ نفس جو کانشیس ہو گئی ہے، وہ نفس جس کو امام کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. یعنی کہ جب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں ایک رسول پر گواہ بنا کر بھیجا، یعنی کہ وہ کانشیسنیس، وہ نفس جب ٹرانسفارم ہو کے نفس لوامہ بنتی ہے تو وہ کانشیسنیس اویک ہو جاتا ہے اور ہم کو گائیڈ کرتا ہے کہ دیکھو تم یہ غلط راستے پر غلط کام کرو. ایک شخص جو نفس امارہ کا غلام ہے اسے یہ آواز نہیں آتی، وہ ہمیشہ نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی غلامی کرتا ہے. لیکن جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ میں ٹرانسفارم ہوتی ہے. پھر اگر وہ شخص گیو اپ نہیں کرتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہی رہتا ہے تو آگے چل کے اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ نفس جو ہمیشہ اطمینان میں، ہمیشہ سکون میں ہے، اس کو کوئی اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مطمئن رہتی ہے. پھر یہاں کہا جا رہا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو کون تھا وہ رسول؟ موسیٰ. جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. بات یہاں فرعون کی ہو رہی ہے، لیکن ریممبر ہم نے بات جو شروع کی تھی وہ ہم نے اپنے آپ سے کی تھی کہ ہمارے ہر ایک کے اندر ایک رسول کو ہم پر گواہ بنایا گیا، کانشیسنیس کو گواہ بنایا گیا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جب رسول کسی کے پاس آتا ہے اور اگر اس کی بات ہم نہیں سنتے ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے. جس طرح سے فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا. وہ سختی کیا ہے؟ وہ قیامت کی سختی ہے. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے؟ پھر آپ ہماری بات کریں تو قرآن کے اندر جو ہے نا، جو بھی علم ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، ہمارے اپنے لیے، میرے اپنے لیے. تو یہ تمام باتیں جو نصیحتیں ہو رہی ہیں، تنبیہ ہو رہی، وہ میرے اپنے لیے ہو رہی، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو قرآن جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کی نہیں، اپنی بات کرنا، پرسنلائز کرنا ہے قرآن. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رسول آئے اور ہم نے ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ اس دن کیسے بچ جاؤ گے؟ کون سا دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن، آخر زمانہ. جو بچوں کو بزرگ کر دے گا. ہم کچھ دیر پہلے ہی بات کر رہے تھے قیامت کے زمانے میں بچے بزرگ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ آ گیا کہ بچوں کو جو بزرگ کر دے گا. قیامت کا زمانہ ایسا ہے جو بچوں کو بزرگ کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. تو یہ قیامت کے دن کی نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ جو بچوں کو بزرگ کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. قیامت کی سختی ایسی عجیب و غریب ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا. تو ہم نے کل رات کو ہی بات کی کہ ایک زمین ہوتی ہے، یعنی کہ جو مستجیب، اور مستجیب کا آسمان کون ہوگا؟ معزوم، یعنی اس کے اوپر کا درجہ. یہ وہ زمانہ ہے جو اوپر کے درجے بھی پھٹ رہے ہوں گے. پھٹ رہے ہوں گے مطلب کیا؟ کشادہ ہو رہے ہوں گے، کھل رہے ہوں گے. کس لیے؟ کہ وہ نیچے کے درجوں کو اپنے اندر سما لیں. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ڈائمنڈ جوبلی میں حاضر امام نے ہم پر یہ عنایت کی کہ ہمیں ایک دم سے دائی کے درجے پر نامینیٹ کر دیا، کہ دائی بنا دیا ہمیں. یعنی کہ وہ زمانہ ہے، قیامت کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آسمان یعنی اوپر کے درجے کشادہ ہو جائیں گے اور ہمیں اس میں فنا کر دیا جائے گا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. خدا کا وعدہ ہمیشہ یقیناً ہو کے ہی رہتا ہے. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو نصیحت ہو گئی. اب جس کا جی، کس کا جی؟ یعنی کہ اگر آپ کی مرضی سے، آپ کی فری ول سے اس نصیحت کو اگر آپ فالو کریں گے تو آگے جانے کا راستہ آپ کو مل جائے گا. اے نبی،
تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ نبی رات کے 2 حصے میں، رات میں 3 حصے ہوتے ہیں نا، وہ ایک اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 یعنی کہ 2 حصے رات میں سے ہے نا، 2 حصے، کبھی آدھی رات، 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، یعنی کہ 2 پہر، کبھی 2 پہر، کبھی آدھی رات کو اور کبھی 1 حصے کو رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ نیند سے بستر سے اٹھیں، بیٹھ کے عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے جو نمونہ ہے ہمارے لیے، وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ریاضت ہے۔ ریممبر، جسم کا جو کام ہے وہ ریاضت کرنا ہے۔ جتنا ہم جسم سے کسرنی کرائیں گے، عقل کا جو کام ہے وہ علم کو لینا اور اپنی عقل کو کھولنا، جسم کا کام ہے ریاضت کرنا، اتنا وقت بیٹھنا، اتنا وقت کھڑا ہونا، اس میں ٹائم ڈالنا جسم کو، تو وہ بھی ہماری جسم کی ریاضت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح سے ریاضت کرتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو یہ عمل کرتا تھا، تو بے شک یہ یقینی ہے کہ آج بھی ایک ایسا گروہ ہے جو یہ عمل کرتا ہے، بالکل بے شک۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ اسماعیلیوں میں سے ہی وہ ایک گروہ ہے جو یہ عمل کرتا ہے، جو رات کو اٹھ کے کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے۔ تو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ گروہ صرف اسی زمانے میں تھا اور کون تھا؟ تو اس کی مثال کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی امامت کا اعلان کیا، اس وقت تقریباً 10,000 لوگ تھے جنہوں نے اس اعلان کو سنا غدیر خون کے مقام پر کہ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ پھر مولا علی کا کہنا ہے کہ اگر میرے ساتھ 40 لوگ ہوتے تو میں اپنی امامت کا اعلان کر دیتا۔ آپ کو یہ بات سنی ہے آپ نے؟ تو اس کا مطلب مولا علی کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ 40 لوگ بھی نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دفعہ جب ایک بڑا گروہ ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹا گروہ بھی ہوتا ہے جو ہدایت کو مکمل طریقے سے فالو کرتا ہے۔ حکم تو سب کو ہے کہ علم حاصل کریں۔ گولڈن جوبلی کے فرمان ہے جس میں مولانا نے فرمایا ہے کہ جہاں علم کی کلاسز ہوتی ہیں وہاں آپ علم لینے جائیں۔ یہ نہیں کہا RSC کی کلاسز، یہ نہیں کہا، علم کی کلاسز ہوتی ہیں وہاں علم لینے جائیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس فرمان کو مکمل طریقے سے مانا اور گولڈن جوبلی سے ڈائمنڈ جوبلی تک تمام علم کی کلاسز کو اٹینڈ کیا، باقاعدگی سے اٹینڈ کیا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سلیکٹیولی فرمان کو مانتے ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو مکمل طریقے سے ہر فرمان کو مانتا ہے۔ تو ایک گروہ اس زمانے میں بھی تھا اور ایک گروہ اس زمانے میں بھی ہے جو امام کے فرامین کو اسی طرح سے مانتا ہے جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ علی اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بہت بزی ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ علی اللہ ہی ہے جو رات اور دن کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ اگر دیکھا جائے کہ دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے 36 اور 38 گھنٹے بھی ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مومن شخص ہے، اس کے پاس یہ بھی وقت ہے کہ وہ جاب بھی کرے، یہ بھی وقت ہے کہ وہ علم کی کلاسز بھی کرے، یہ بھی وقت ہے کہ وہ جو ہے عبادت بھی کرے، تو کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تو کیوں دنیا داروں کے پاس وقت نہیں ہوتا اور مومن کے پاس وقت ہوتا ہے؟ تو یہ عجیب و غریب بات ہے، رائٹ؟ ہاں، تو یہاں پہ خدا تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم تو اوقات بھی ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ 2 باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو وقت کی کہ ٹائم میں جو ہے مومنین کی برکت ہوتی ہے، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو حجت کی بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ 12 جو ہے وہ حجت روز ہوتے ہیں اور 12 جو ہے حجت شب ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک زمانے میں پیر جو ہیں وہ ہر زمانے میں 24 ہوتے ہیں۔ دن کی طرح عیان اسماعیلی مذہب کے اندر 12 حجت ہوتے ہیں اور 12 حجت شب ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور امام کے مشن کو وہ مشن پر کام کر رہے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب
جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. تو یعنی کہ اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے حدود تو جو ہے دنیا میں رکھے ہیں، باطنی درجات دنیا میں رکھے ہیں. اگر تم کو مشکل ہوتی ہے ان حدود تک پہنچنے کے لیے تو وہ حدود جو ہے تمہارے پاس پہنچ جاتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں. تو تم سے جتنا ہو سکے قرآن کو آسانی جتنی ہو تم اس کو پڑھ لیا کرو. جتنا بھی علم ملتا ہے اس کو پڑھ لیا کرو، سمجھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے. اگر یہاں بہت بڑی محفل ہو قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہم سمجھیں جو ہم بات کر رہے تھے باطنی بیماریوں کی، کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے باطنی بیماری میں مبتلا ہے. لیکن جو مومنین ہوتے ہیں، جو اعلیٰ صفت کے جو مومنین ہوتے ہیں، وہ باطنی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، وہ جب علم کو پڑھتے ہیں تو علم کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو بیمار ہو لیکن جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کے ساتھی ہو جاؤ اور جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. تارا نہ ہے کچھ تو آئے لیکن پڑھ تو لو. کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، یعنی کہ سالک کہتے ہیں. یہ جو ٹرم ہے مومن سالک، وہ مومن جو چلتا ہے، جو سفر کرتا ہے. سفر کئی قسم کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں جگہ کلاس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں یا کہیں پہ جو ہے ہم صراط مستقیم اگر ایک رستہ ہے تو ہم اس پر کھڑے نہیں، چل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو جو چلتا ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے. صراط مستقیم جو ہے راستہ ہے. راستے پہ اگر میں کھڑی رہوں گی تو منزل پہ پہنچوں گی نہیں. راستے پہ چلنا مقصود ہے. تو ہمیں جو ہے صرف مومن نہیں بننا ہے، ایسا مومن بننا ہے جو مومن سالک ہے. پھر میں بات کی تھی سابق ہوئے سارے ہو کے، چلنا بھی نہیں دوڑنا ہے تاکہ جلدی سے اپنے آقا کو جا ملے. اور کچھ اور لوگ علی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ جنگ کے بہت سارے معنی ہیں. ایک تو ہم نے بات کی نفس کی. تو جو لوگ چلنا جو شروع کرتے ہیں نا، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ بھی کرتے ہیں. کیوں امام نے بیت الخیال کو اپنا لشکر بولا؟ لشکر مطلب آرمی. آرمی کیا کرتی ہے؟ فائٹ کرتی ہے. تو یہ وہ آرمی ہے، عبادت کرنے والے لوگ وہ آرمی ہے جو اپنی نیند سے فائٹ کرتے ہیں، اپنے نفس سے فائٹ کرتے ہیں، اپنے خیالات سے فائٹ کرتے ہیں اور اس جنگ میں بازی لے جاتے ہیں. کس طرح سے؟ عبادت کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال ہے عبادت کی. لیکن جب ہم قرآن پڑھنے کی بات کریں، علم کو حاصل کرنے کی بات کریں تو اس میں بھی آزمائشیں ہیں. اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں. ٹائم کو نکالنا، علم کو پڑھنا، علم کو سمجھنا، علم کو لکھنا تاکہ یاد رہے. تو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے. کس سے جنگ کرنا پڑتی ہے؟ دنیا کے فالتو کاموں سے. ان کو کاٹنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے تاکہ ہم مومن سالک بنیں، چلیں. اور ہمارا تو کیا خواہش ہے؟ چلے نہیں بھائی، دوڑیں گے ہم. پس دوبارہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پس جتنا قرآن بآسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں مشکل میں ڈال رہی، تم کو نہیں آ رہا ہے تو تم مشکل میں پڑھو. جتنا تم پڑھ سکتے ہو اتنا تو کرو، اتنا تو سمجھو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور علی اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. نماز پڑھو یعنی دعا پڑھو، زکوٰۃ یعنی کہ دسوند دو. پھر ہم نے دسوند کی بھی بات کی تھی کہ دسوند بھی 3 مقامات پہ ہے: جسمانی، روحانی، عقلانی. جسمانی دسوند جو ہے وہ علم حاصل کرنا. اگر آج جو مشکلات ہے اس کو اٹھانا اس کی شاباش، علم حاصل کرنے کی راہ میں جو مشکلات ہے اس کو اٹھانا، ایک اچھا شاگرد بننا. جیسے ہم تمام شاگرد ہیں یہاں پہ، امام ہم پر نوازش کر کے ہمیں علم سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہماری روح میں روشنی دیتے ہیں. تو ہم تمام پہ فرض ہیں کہ خوب محنت کر کے اچھے شاگرد بنیں. اور اس میں جو ہم قربانی دیتے ہیں پڑھنے کی، سننے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، ان تمام سے ہمارے جو ہے وہ ریاضت قبول ہوتی ہے اور ہماری دسوند قبول ہوتی ہے. پھر روحانی جو دسوند ہے وہ کیا ہے؟ ہماری عبادت ہے. اور جسمانی عبادت میں پیسے بھی آتے ہیں، ریمبر دیٹ، کیونکہ ہم جسم کا استعمال پیسے کمانے میں کرتے ہیں تو ہماری فزیکل روزی سے بھی دسوند نکالنا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی دسوند ہے. پھر روحانی دسوند جو ہے ایکچولی ہماری تسبیحات اور عبادات ہے. اور عقلانی دسوند جو ہے نا وہ علم کی سمجھ ہے. علم سے جو عقل کھلتی ہے. تو جسمانی جو دسوند ہے وہ پیسے کی دسوند ہے، ہمارے وقت کی دسوند ہے، ہمارے جسم کی دسوند ہے. روحانی جو ہے وہ تسبیحات اور عبادات. عقلانی جو ہے علم کا حاصل کرنا. اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. خدا کو قرض، یہ کیسی بات ہے؟ کبھی سنا ہے؟ اچھا قرض، قرض حسنہ، خدا یہ ٹرم ہے قرآن میں، قرض حسنہ. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ خدا کو قرض دو.
یہ نا خدا کی اتنی رحمت ہے کہ جتنی تعریف کی جائے نا کم ہے. خدا فرماتا ہے کہ تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. ارے خدا تو سبحان ہے، اس کو کیا چاہیے. لیکن وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے ایک قدم میری طرف آؤ گے نا، اگر آؤ گے تو میں 100 قدم آؤں گا نا. اگر تم ایک قدم نہیں آؤ گے تو میں 100 قدم کیسے آؤں. تو وہ کہتا ہے مجھے قرض دے دو، تسبیح کر لو، قرآن پڑھ لو، عبادت کر لو، تو میں تم کو ملٹی پلائی ٹائمز دے سکوں. تو کیا کہتا ہے؟ اچھا قرض دو، تو جتنی اچھے سے عبادت کر سکیں. اچھے اعمال، جسمانی عبادت، روحانی عبادت، عقلانی عبادت. تو جتنا اچھا قرض اس کو دیں گے تو ایک کا 100 گنا، ایک کا 1.25 لاکھ ہے نا. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو کچھ بھلائی حیاتی کی جو ہم نے بات کی تھی، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے علی اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. کب؟ جب ہم پہنچیں گے اس دن. کس دن؟ اس دن آخرت کے دن. تو ہم کیا پائیں گے؟ رائل بنگلو ان لیونگ پیراڈائز. امام جو زندہ ہے، حیات ہے، امام کے اندر ہمارا خود کا رائل بنگلو ہوگا. پھر ہم تمام کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہمارا بنگلہ دیکھنے آؤ. وہ رش کریں گے کہ کاش ہم نے بھی علم لیا ہوتا، کاش ہم نے بھی اپنی عقل کو کھولا ہوتا، کاش ہم نے بھی عبادت سمجھ کے کی ہوتی تو آج ہمارا بھی رائل بنگلو ہوتا. پھر کیا کہتے ہیں؟ وہی زیادہ بہتر ہے، اسی کا اجر بہت بڑا بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. علی اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک علی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. آمین الہی آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ.